السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم عربک گرامر کا سبق نمبر 20 آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ الدرس العشرون، عشرون کے معنی ہوتے ہیں 20واں، اور الدرس کے معنی ہیں سبق۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، اور نمبر 3 فعل امر۔ تو سب سے پہلے جس فعل کی باری آتی ہے وہ ہے فعل ماضی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ فعل ماضی کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتانی ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھیں آپ، یہ عربک کا بیسک ہے، اس میں علم النحو کی تعریف ہے، علم الصرف کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد کلمے کی قسمیں ہیں اور زمانے کی قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع، تمام تعریفات جو میں نے آپ کو پہلے سب کچھ پڑھا لیا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہم پڑھا چکے ہیں، یہاں پر ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن ضروری بھی ہے اس اعتبار سے کہ آپ کا ریویژن ہو جائے، آپ اس کو بھی پڑھ لیں، آپ اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ جس کو یاد ہو یاد کر لے، لیکن ایک بار اس کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا۔ اچھا جی، تو چلیں ہم یہاں پر بھی اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کیک تو دیکھا ہوگا، آپ نے کیک دیکھا ہوگا، یا اینٹیں بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک جیسا کیک، ایک جیسے 10 اور 50 کیک بناتے ہیں، اور اسی طرح اینٹا بنانے والا کیا کرتا ہے، ایک جیسی اینٹیں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں تیار کرتا ہے، لیکن اس کی اینٹیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں ایک میں نقش و نگار ہیں تو دوسری اینٹوں میں بھی اسی طرح کے نقش و نگار ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ کیک بنانے والے کے پاس ایک پلیٹ پہلے سے ہوتی ہے، اور جس میں وہ اپنا مٹیریل ڈال کر اس کو پکاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیک تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اینٹیں بنانے والے کے پاس بھی اسی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک پلیٹ ہوتی ہے جس میں وہ مٹی ڈالتا ہے اور پھر اینٹ تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ عربی میں ان فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو گردانے ہم پڑھاتے ہیں، جیسے ابھی ہم پڑھائیں گے آپ کو، یہ ضرب ہے، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اس کو ہم کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم بس اسی پلیٹ کی طرح فعل فعل، فا، عین اور لام کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں۔ جیسے یہاں ہے فعل، اب اسی سٹرکچر پر ہم دوسرے افعال کو بھی بٹھاتے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے فعل کی گردان کرنی ہو تو فعل، دیکھیں آپ یہاں پر فعل 3 حرف ہیں، اور ضرب بھی 3 حرف ہیں، اور تینوں پہ یہاں پر بھی زبر ہے، اور فعل میں بھی ہم زبر لگا رہے ہیں۔ فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما۔ تو دیکھیں آپ، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، صرف الفاظ کی چینجنگ ہے۔ اگر ہم حرکت کی بات کریں تو زبر، زیر، پیش، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی ہم کو سمجھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم کر لیں نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر سٹرکچر سمجھ میں آ گیا، جیسے فعلا، فعلا ہے، یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کے پاس جتنے بھی افعال آئیں گے آپ ان کی مشق آرام سے کریں گے، ان کو آپ استعمال بھی کرتے جائیں گے۔ تو بنیادی جو چیزیں سمجھنی ہے اس میں، بس اسی میں ذرا آپ کا دماغ لگانا پڑے گا آپ کو، بعد میں آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں الدرس العشرون، 20واں سبق، ماضی معروف کی گردان۔ ٹھیک ہے، ماضی کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس۔ معروف مثبت کو کہتے ہیں افرمیٹو ورب کا پتہ ہی آپ کو فعل ہے، اور ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس کیا ہے، معروف ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ضربہ، ضربہ یہ ماضی معروف ہے۔
ٹھیک ہے، معروف کی بحث آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ ماضی معروف سیگا کیا ہے؟ سیگے کا مطلب ہے لفظ، سیگا واحد ہے، مذکر ہے، پھر غائب ہے۔ دیکھیں، واحد، مذکر، غائب۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جب ہم ضرب پڑھیں گے، جب آپ کہیں بھی ضرب پڑھیں گے یا فعل پڑھیں گے یا نصر پڑھیں گے یا فتح پڑھیں گے، تو آپ کو یہ باتیں یاد میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کیا، کون سا فعل ہم استعمال کرتے ہیں۔ ضرب ماضی ہے، ماضی معروف ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اسی طرح یہاں پر ماضی معروف، صیغہ تثنیہ، مذکر غائب۔ اب آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے۔ ضرب ہے ماضی معروف، تمام یہ ماضی معروف ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے؟ ضرب، اس کے ساتھ آپ نے صرف الف کو جوڑنا ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ الف کو جوڑیں گے تو یہ تثنیہ مذکر غائب ہو جائے گا۔ ماضی معروف ہی ہے لیکن تثنیہ مذکر، دو لوگوں کے لیے، یعنی ان دو آدمیوں نے مارا۔ اصل جو ہوتی ہے وہ کیا، تین فعل ہیں، ضرب، فعل میں فعل، تو یہ الف ہم زیادہ یہ تثنیہ کا جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الف تثنیہ کا ہے، یہ اس کی نشانی، یہ اس کا مطلب یہ ہے، جب یہ جہاں بھی یہ لگے گا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ان دو آدمیوں نے مارا۔ اب ضرب، یہ تینوں حرف یہاں پر موجود ہیں۔ فرق کیا ہے کہ واو اور الف ہم نے بڑھا دیا۔ واو اور الف جمع مذکر غائب کی علامت ہے، یعنی جب بھی واو الف لگے گا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ جمع مذکر غائب ہے۔ واو اور الف لگانے کی وجہ سے با پہ کیا کر دیا ہم نے، اصل میں ضربہ تھا تو با کے فتحے کو ہم نے کیا، ضمے میں تبدیل کر دیا، تو ہو گیا ضربو۔ اب جب کوئی دوسرا فعل آپ نے استعمال کرنا ہوگا، ضربو یا فتحو یا نصرو، تو اسی طرح آپ استعمال کریں گے۔ تو بہت آسان ہے، آپ صرف سمجھتے جائیں۔ ضربت، تینوں حرف، ضرب، زاد، را اور با، تینوں حرف اپنی جگہ موجود ہیں۔ اوپر سے نیچے تک ہر فعل میں تینوں حرف اپنی جگہ موجود رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر ضربت میں بھی موجود ہے، لیکن تائے ساکن، تائے ساکن اس کو کہتے ہیں جس پہ کیا، جزم ہو۔ تائے ساکن علامت کس کی ہے، واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، تو جہاں بھی تائے ساکن لگے گی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ یعنی اس ایک عورت نے مارا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ ضربت میں تائے ساکن بنا دیا تو کیا ہو گیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا۔ اسی طرح ضربتا، تینوں حرف اصل حرف اپنی جگہ پر ہیں، صرف تا بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ تو تا اور الف یہ کس کی نشانی ہے، تثنیہ مؤنث غائب کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ضربتا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ان دو عورتوں نے مارا۔ اب ضربنا، تینوں حرف اپنی جگہ پر موجود ہیں، اسی طرح صرف لاسٹ کا حرف ہم نے ساکن کر دیا اور نون کے فتحے کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ حرف لایا۔ تو اب دیکھیں نون مفتوح اس کو کہیں گے۔ نون مفتوح یہ کس کی علامت ہے، جمع مؤنث غائب کی علامت ہے، یعنی جب بھی نون مفتوح اس طرح کے فعل میں کہیں آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ضربنا کی کیا معنی ہوں گے، ان سب عورتوں نے مارا، یعنی فعل ایک ہی ہے، صرف ذرا تبدیلی کرنے سے ہمیں کیا ہوگا کہ الگ الگ معنی نکلیں گے۔ اب ہے ضربتا، ضربتا میں بھی تینوں اصل حرف اپنی جگہ پر ہیں، صرف ہم نے تا مفتوح بڑھائی ہے اور با کو ہم نے ساکن کیا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ کہاں با ساکن ہوگی، کہاں کون سا اعراب لگے گا۔ تو تا مفتوح کس کی علامت ہے، واحد مذکر حاضر کی علامت ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا تو ایک مرد نے مارا، ضربتا تو ایک مرد نے مارا۔ اب ضربتما، تما تینوں حرف اپنی جگہ موجود ہیں اور صرف ہم نے تما بڑھایا ہے۔ تما تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہے، یعنی تم دو مردوں نے مارا۔ تو اب آگے آئیں ضربتم میں تم ہم نے بڑھایا ہے، یہ تم کس کی علامت ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے۔ جمع ہے، مذکر ہے اور حاضر یعنی سامنے موجود ہو بندہ، تو کیا ترجمہ نکلے گا، تم سب مردوں نے مارا۔
اب ضربتی، تا مکسور کس کی علامت ہے؟ تا مکسور یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. یہ ترجمہ ہوگا تو ایک عورت نے مارا، یعنی سامنے ہمارے سامنے ایک عورت ہے، مؤنث ہے، تو اگر اس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ ضربتی. تو تا مکسور یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. اب یہاں پر دیکھیں ضربتما، اوپر بھی تما تھا یہاں بھی تما تھا، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی تما کس کی علامت ہے؟ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر یا تثنیہ جمع حاضر ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ضربتما میں ماضی معروف صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم دو عورتوں نے مارا. اب اسی طرح دیکھیں اب ضربتن، تن کس کی علامت ہے؟ تینوں حرف اپنی جگہ پر ہیں، صرف ہم نے تن کا لفظ بڑھایا ہے. یہ تن کس کی علامت ہے؟ صیغہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے. جمع یعنی بہت ساری عورتیں مؤنث ہوں اور حاضر کیا ہے؟ سامنے موجود ہوں. تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو تا مضموم، تا مضموم یعنی جس پر ضمہ ہو، پیش ہو، اس کو ہم مضموم کہتے ہیں اس حرف کو. تو تا مضموم کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر و مؤنث متکلم کی علامت ہے. متکلم جو خود بات کرنے والا ہو، جیسے ضربتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا. یہاں پر دیکھیں یہ صرف ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح یاد کرنے ہیں، میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا. لیکن ترجمہ جب ہوتا ہے تو یعنی میں نے مارا، کوئی بھی کہہ دے، تو صرف سمجھانے کے لیے یہ بات ہے. تو تا مضموم کس کی علامت ہے؟ متکلم کی علامت ہے، اور اس کے بعد مذکر و مؤنث ہو. اس کے بعد باری آتی ہے ضربنا، یہ بھی کیا ہے؟ متکلم ہے لیکن جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے. تینوں حرف اصل حرف اپنی جگہ پر ہیں، صرف ہم نے نا بڑھایا ہے. تو کس کی علامت ہے یہ نا؟ یہ صیغہ تثنیہ جمع، تثنیہ و جمع، یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. مذکر مؤنث دونوں ہو، متکلم یعنی ہم دو یا پھر ہم سب مردوں، ٹھیک ہے، یا پھر عورتوں نے، ٹھیک ہے، دو عورتیں ہوں، دو مرد ہوں، یا سب عورتیں ہوں، سب مرد ہوں، ان کے لیے کیا؟ نا کا لفظ آتا ہے. ضربنا کیا ہے؟ ہم دو یا ہم سب مردوں یا عورتوں نے مارا. اب یہاں پر آپ کو جو یاد کرنے کا طریقہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ضربہ ہے، اس کی جگہ دوسرے فعل بھی آ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل آپ کو دوسرے فعل دیں گے جو 3 حرفی ہوں گے، جن کے اندر 3 حرف ہوں گے. آپ کو ان افعال کی تطبیق اس سٹرکچر سے دینی ہے، یعنی جیسے ہم نے ابھی پڑھایا اسی طرح کی گردان آپ کو ان افعال سے کرنی ہے. جیسے ہم آپ کو سمع کا لفظ دیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ صرف سمع، ٹھیک ہے، اسی سٹرکچر پر ان کو بھی ڈالنا ہے. جو یہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جس طرح پلیٹ ہوتی ہے کیک والے کے پاس، وہ کیک بناتا ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس جتنے بھی افعال آئیں گے تو آپ کو کیا اسی صورت پہ ان کو ڈالنا ہے. سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا. تو آپ مجھے کوئی بھی فعل دے دیں، میں کیا کر دوں گا؟ گردان کر کے دوں گا آپ کو. جب آپ بھی سیکھیں گے تو آپ بھی اسی طرح کریں گے. تو یہاں پر جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں کہ ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم. جب یہ آپ یاد کر لیں گے اس کو بار بار رٹنا ہے آپ کو اسی طرح. ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. اس طرح آپ کو رٹنا ہے. پھر آپ کو مطلب یہ سب چیزیں مستحضر کرنی ہے، مطلب اپنے ذہن میں آپ کو آنی چاہیے. جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے، آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ تثنیہ میں کون سا لفظ بڑھانا ہے، جمع میں کون سا لفظ بڑھانا ہے، کس لفظ میں. اس کے بعد آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ یہ چیزیں یاد کرنی ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ترجمہ کریں گے. وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی کو یہ گردان سنائیں گے اس گردان سنانے کا طریقہ یہ ہے. ضربا ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس ایک آدمی نے مارا. ضربا ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ان 2 آدمیوں نے مارا. ضربو ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، ان سب آدمیوں نے مارا. ضربت ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب،
اس ایک عورت نے مارا، ذرا بتا ماضی معروف سیگا تثنیہ مؤنث غائب ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ماضی معروف سیگا جمع مؤنث غائب ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا ماضی معروف سیگا واحد مذکر حاضر تو ایک مرد نے مارا، ضربتما ماضی معروف سیگا تثنیہ مذکر حاضر تم دو مردوں نے مارا۔ بس اسی طرح آپ کو کیا کرنا ہے، پھر جب کسی کو گردان سنانی ہو تو کیا کرنا ہے، آپ کو اس طرح گردان سنانی ہے۔ لیکن اس سے یہ کب ہوگا، جب آپ کیا یہ چیزیں خاص کر کیا اپنے ذہن میں بٹھا دیں گے، نقش کر دیں گے، جیسے پتھر پر لکیر مارتے ہیں تو وہ مٹتی نہیں ہے، اس طرح آپ کو یہ چیزیں یاد کرنی ہے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اصل جو اس میں کردار ہے وہ بس اسی کا ہے، ترجمہ تو آپ خود کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم دوسرے سبق میں پھر ملیں گے، ہم دوسرے سبق میں آپ کے پاس الگ الگ فعل لے کے آئیں گے جو 3 حرفی ہوں گے، پھر ان کی گردان کرائیں گے، یہ اب بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر ماضی معروف ہے، ماضی مجہول ہے، منفی مثبت اور تمام چیزیں آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ اگلے سبق تک اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔